بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم سامعین حضرات، ایک بھائی نے گزارش کی تھی مول صاحب ایک وظیفہ بتا دے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے، آپس میں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور دونوں کے آپس باہمی تعلق کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، شادی شدہ کے لیے بھی ہے، غیر شادی شدہ کے لیے بھی۔ شادی شدہ حضرات جو ہے وہ میاں بیوی دونوں پڑھے ایک دوسرے کی اچھے تعلقات کے لیے، اس سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں الحمدللہ جس کو بھی دیے۔ اور یا جس کے بچے جو ہے نافرمان ہوں، بڑے ہو کر گناہوں کی زندگی اختیار کر چکے ہوں یا الٹ پٹانگ کاموں میں لگ چکے ہوں، تو ان کے لیے بہت مفید عمل ہے یہ۔ تو ماں باپ دونوں کرے اس کے لیے پابندی سے، تو الحمدللہ بہت سارے لوگ جن کو میں نے یہ عمل دیا ہے تو الحمدللہ انہوں نے بعد میں آ کے بتایا کہ مول صاحب اس وظیفے کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اچھی ازدواجی زندگی اور اچھا ساتھی، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو دونوں جو ہے اس کو کریں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز آنکھوں کی ٹھنڈک دونوں کو نصیب ہو، چاہے لڑکا ہے وہ لڑکی ہے۔ وظیفے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں مول صاحب بڑے وظائف کر لیے، یہ وہ وظیفہ سے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ، تو وظیفے سے تب کچھ ہوگا میرے بھائیو، اس سے پہلے کچھ چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ وظیفہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ والدین اس لیے کرتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، فرمان بردار ہو جائے، تو والدین تھوڑا سا اپنے آپ پہ سوچ لے کہ میں نے اللہ کی کتنی اطاعت کی ہے، اللہ کی کتنی فرمان برداری کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک جس نے مجھے پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، اس کی ہم کتنی اطاعت کر رہے ہیں اور کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی اطاعت پہ آ جائیں، معاصی کی دنیا کو، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں اور اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ ہم تو اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی نافرمانی کی زندگی اس میں وقت گزاریں اور اپنے ماتحتوں سے یہ امید رکھیں، اپنے بیوی بچوں سے یہ امید رکھیں کہ بھئی وہ ہمارے فرمان بردار ہوں۔ تو یہ عبث بات ہے، ادھر زہر کھا رہے ہیں، ادھر تریاک لے رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور اب ایک نوالا اندر جا رہا ہے حرام کا تو اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، تو وظیفہ تو دور کی بات ہے۔ تو کھانا پینا ہمارا حلال ہو، اندر خون جو دوڑ رہا ہے وہ حلال ہو، اس میں حرام کی چیزیں نہ ہوں، پھر جو وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز اس میں اثر بھی ہوگا، اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ مجرب عمل ہے، پارہ نمبر 19 میں سورۃ الفرقان ہے، اس میں آیت نمبر 74 ہے، یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے گا، کیونکہ جس چیز کا معنی و مفہوم سمجھ میں ہوتا ہے تو بندہ دل سے مانگتا ہے، اور دل سے جو ہے نا پھر جو چیز مانگی جائے وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں میں سے، ہمارے اولادوں میں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا امام پیشوا بنا دے، آگے بنا دے۔ ہاں، تو متقین امامہ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، پیشوا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں ویسے بھی امام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آگے کے معنی میں بھی تفسیروں میں یہ لفظ آیا ہے۔ تو اس وظیفے کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ دوام کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ 40 دن 41 دن کر لیا یا 21 دن کر لیا، نہیں، اس کو دوام کے ساتھ وظیفے کو جاری رکھے۔ الحمدللہ مجھے استاد محترم نے دیا تھا، میں پابندی کر رہا تھا، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا اس کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔